یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ میرے سامنے مرزا صاحب کا یہ پمفلٹ ہے. مرزا صاحب آپ نے جو بھی کام کیا ہے واللہ باللہ وہ سب لایانی اور بیکار کام آپ نے کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. ناظرین کرام، سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے دو موقف پائے جاتے ہیں. ایک گروہ کا ماننا یہ ہے کہ سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی، آپ کی طبعی موت ہوئی ہے، آپ کا وصال ہوا ہے، اور یہ موقف اہل سنت والجماعت کا ہے. دوسرا موقف اہل التشیع کا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ سیدہ زہرا البتول کی شہادت ہوئی ہے. دوستو، آپ جانتے ہیں کہ میں نے جب بھی اختلافی موضوعات پر گفتگو کی ہے، خاص طور پر ان اختلافی موضوعات کے اوپر کہ جو مسلمانوں کے درمیان میں دوری کا باعث ہے، نفرت کا باعث ہے، اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ دوریاں کیوں ہیں اور ان کو کم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان موضوعات پر جو جہالت پھیل جاتی ہے اور جو تعصب کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، ان تعصبات کو زائل کیا جا سکے اور سوسائٹی کے اندر ایک ہارمنی پیدا کی جا سکے. میں نے جب بھی اس طرح کے اختلافی موضوعات پر گفتگو کی ہے تو کبھی شیعہ کتابوں سے حوالہ نہیں کیا. آپ کے سامنے کبھی نہیں کہا کہ جناب اصول کافی میں یہ لکھا ہوا ہے، سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب میں یہ لکھی ہوئی بات. میرا ان کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اہل سنت والجماعت کی تاریخ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. میں خود کو اہل سنت والجماعت کا نمائندہ سمجھتا ہوں، لہٰذا جب بھی میں اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرتا ہوں تو اہل سنت کی اصح ترین مصادر سے، جو ماخذ ہیں، بنیادی احادیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، سیر اور اعلام کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، ان سے گفتگو کرتا ہوں. کبھی آپ کے سامنے میں نے شیعہ کتابوں کا حوالہ نہیں کیا. تو جو لوگ مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں اس طرح کے موضوعات پر شیعہ کتابوں سے حوالہ دوں، تو ان کا مطالبہ تو تب درست بنتا کہ جب میں نے کبھی ان کتابوں سے استدلال کیا ہوتا. جب میں نے ان سے استدلال ہی نہیں کیا تو آپ مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شیعہ کتابوں کو بالکل یکسر غلط سمجھتا ہوں. نہیں، وہ صحیح ہے، اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اور شیعہ کے درمیان میں جو دوریاں ہیں، جو نفرتیں ہیں، ان کو کم کریں. اور یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم اہل سنت کی کتابوں کو سامنے رکھیں گے. آج ہمارا موضوع سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کے حوالے سے خاص طور پر اسپیشلی مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے 38,200، جس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، تفصیل سے میں نے اس کو بیان کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ دو موقف پائے جاتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ شہادت ہوئی ہے اور ایک اس کا انکار کرتے ہیں. تو میں نے اس میں ایک بیلنس موقف دیا ہے، اور سب سے جو اہل سنت کی کتابوں سے جو چیز ثابت ہوتی ہے بعین ہی وہی آپ کے سامنے بیان کیا، اپنی طرف سے ڈنڈی نہیں ماری ہے. آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے یہ کس درجے کی ہے. اور انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ انہوں نے اسے جو جعلی قرار دیا ہے اور اس پر کل 6 شبہات کا انہوں نے اظہار کیا ہے، ان 6 اشکالات کا میں آپ کے سامنے جواب پیش کروں گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ گفتگو تمام موضوعات کی، تمام گفتگو کے لیے جتنی بھی آج تک اس حوالے سے اس عنوان پر گفتگو ہو چکی ہے، دی اینڈ ثابت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. وہ روایت کیا ہے؟ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا البتول علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ اگر کچھ لوگ یہ دوبارہ سے آپ کے گھر میں جمع ہوئے تو میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا. یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے. اب یہ روایت کس درجے کی ہے اور کیا یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کن اصولوں کی بنیاد پہ کہا، ان کو ہم اپنے سامنے پیش کریں گے، ان کے اشکالات کو سامنے رکھیں گے، اور اس کا جواب پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے تو میں ان کی ویڈیو چلاتا ہوں تاکہ یہ بات ہمیں معلوم ہو سکے. آپ کے سامنے چلاتا ہوں تاکہ ان کا موقع پیش کر سکوں. اچھا، یہ میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو
پہلے میں آپ کے سامنے مکمل چلاؤں گا جس جگہ پر ہم نے ان کو جواب دینا ہے، اس کے بعد پھر ایک ایک چیز کا میں آپ کے سامنے جواب پیش کروں گا، تو اس کو آپ غور سے سنیں۔ کسی کی جرات نہیں ایسی بات کر سکتا، تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا۔ اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے، میں نے ان سے اس چیز کو ڈسکس کی تھی۔ ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو راوی ہے نا، حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم، اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا۔ حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے میں یہ واقعہ رپورٹ کر رہے تھے، وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا، اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے، تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے۔ پھر میں نے شیخ زبیلی زئی صاحب سے بھی ڈسکس کیا، انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی، کون؟ مولانا اسحاق صاحب۔ مولانا اسحاق صاحب جو ہے شیخ زبیلی زئی صاحب کے بھی استاد ہے ان مانوں میں، تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی، کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا۔ اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا، تابعی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی۔ تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا۔ مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط ہے، لیکن جو ان کا شاگرد ہے زبیلی زئی صاحب کا، غلام مصطفیٰ زئی صاحب، پاپا میں نے ویکینڈ پہ اولا بک کیا ہے، ان کو میں نے جب کہا میں نہیں اس کو مانتا، تو انہوں نے آگے سے دیکھیں کیا دھمکی لگائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی تم یہ کہو کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو تمہاری بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق ہے، کیونکہ غلام مصطفیٰ زئی صاحب کے نزدیک بھی ایک مجلس تھی تینوں اور رجوع نہیں ہو سکتا، اور زبیلی زئی صاحب کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی، تو یہ ان کا تقیہ کلام ہے۔ بہرحال یہ جو گفتگو آپ نے سنی ہے اس میں مرزا صاحب نے 6 اعتراضات کیے ہیں، 6 اشکالات کیے ہیں اس 1 منٹ کے جو کلپ میں نے آپ کو سنا ہے۔ ایک ایک کر کے میں ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے مرزا صاحب کا یہ پمفلٹ ہے، اور اس پمفلٹ کے اندر مرزا صاحب نے جب بھی کوئی حدیث پیش کی ہے تو حدیث کا حوالہ دیا اور ساتھ میں کہا کہ اسنادہ صحیح، قال زبیر زئی صحیح، قال البانی صحیح۔ تو زبیر زئی کا حوالہ دیتے ہوئے یا شیخ البانی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اس کی تصحیح نقل کی ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی بنیاد بنائی کہ میں جب بھی حوالہ دوں گا تو کسی کی تصحیح نقل کروں گا یا تضعیف نقل کروں گا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جس روایت کو مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے، دھمکی والی روایت، اس روایت کے حوالے سے انہوں نے کوئی تضعیف پیش نہیں کی کہ جناب کس محدث نے اسے ضعیف کہا ہے، بس فیصل آباد کے مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، جعلی ہے، ضعیف بھی چھوڑیں، جعلی من گھڑت روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب من گھڑت ہے، کن اصولوں کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس روایت کو جعلی اور من گھڑت کہا ہے؟ محدثین، کن محدثین نے کہا ہے کہ یہ جعلی اور من گھڑت ہے؟ کیا فیصل آباد کے مولوی صاحب اس زمانے کے وہ حکم بن گئے ہیں، حافظ الحدیث ہیں؟ انہیں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جناب یہ یعنی معتبر جو محدثین ہیں جنہوں نے اصول الجرح و تعدیل لکھا ہے، جنہوں نے احادیث کے اوپر کام کیا ہے، وہ کون سے محدثین ہیں؟ تو آج ہم مرزا صاحب کے اصولوں کے مطابق ہی انہیں جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو درجنوں محدثین نے اس روایت کی تصحیح کی ہے، میں آج اس گفتگو کے اندر صرف 5 حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، پنجتن پاک کی نسبت سے 5 حوالے جو محدثین کے جو مشہور و معروف ہیں، جنہوں نے حدیث کے اوپر کام کیا